معزز جج حضران اور سامعین محترم، آج کی قرارداد آئین میں ترمیم جمہوری توازن کے خلاف ہے۔ اس میں آئین ملک کا بنیادی قانون ہے، ترمیم اس میں تبدیلی ہے، اور جمہوری توازن وہ اعتدال ہے جو ادارے کے اختیارات کو برابر رکھتا ہے۔ جب ترمیم طاقت کے توازن کو بگاڑتی ہے تو جمہوریت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں آج اس قرارداد کی مکمل یقین اور مضبوط دلیل کے ساتھ حمایت میں کھڑا ہوں۔ جناب صدر، جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے کا نام نہیں، جمہوریت صرف اکثریت کا فیصلہ نہیں، بلکہ جمہوریت دراصل توازن کا نام ہے۔ ایسے توازن کا نام ہے جو کہ ریاست کے ہر ستون کو اپنے حدوں میں مضبوط رکھتا ہے اور طاقت کو صرف چند ہاتھوں کے بجائے پورے نظام میں تقسیم کرتا ہے۔ لیکن جب اس آئین میں بار بار ترمیم کی جائے اور ایسے وقت کی جائے کہ عوام کو بھی علم نہ ہو اور عوام حیران رہ جائے اور ترمیم کا اصل مقصد بھی معلوم نہ ہو، تو اس سے آئین کمزور نہیں ہوتا بلکہ جمہوریت کمزور ہو جاتی ہے۔ جناب صدر، چونکہ ہمارا تعلق اسلامیہ جمہوریہ پاکستان سے ہے اور اسلام کا قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی بھی فرد کو ایسا استثناء تا حیات قانون سے استثناء حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن جب ہم حالیہ ترامیم کو دیکھتے ہیں تو اس میں فیلڈ مارشل کو اور مملکت اور صدر مملکت کو تا حیات استثناء حاصل ہے، لیکن یہ اسلام کے خلاف ہے، اور ہم جب اس کا موازنہ کرتے ہیں تو ہم اس بات کے خلاف جاتے ہیں، لہٰذا ہم اس بات کے خلاف ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم جمہوریت کو دنیا اس طرح مانتی ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، لیکن وہ ترامیم جن کے ذریعے عوامی نمائندوں سے اختیارات لے کر اور غیر منتخب نمائندوں میں ان اختیارات کو دے دینا، یہ بھی ہمارے اس کے خلاف جاتی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آئین میں ترمیم جمہوری توازن کے خلاف ہے۔ اسی طرح ایک اور ترمیم کی گئی جس کے ذریعے طاقت کو صرف چند ہاتھوں میں محدود کر دیا گیا اور عوامی طاقت کو صرف چند ہاتھوں میں محدود کر دیا گیا اور فیلڈ مارشل کو اور صدر مملکت کو تا حیات استثناء دے دیا گیا۔ اب اگر فیلڈ مارشل کو اپنے عہدے سے ہٹانے کی ضرورت پیش آئی تو پھر صدر مملکت کو بھی اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ فیلڈ مارشل کو اپنے عہدے سے ہٹا سکے، لہٰذا اب اس کو ہٹانے کے لیے دوبارہ سے 2/3 اکثریت کے ساتھ ہمیں آئین میں ترمیم کرنی ہوگی، اور پھر دوبارہ 2/3 اکثریت کے فیصلے سے ہمیں فیلڈ مارشل کو ہم ہٹا سکتے ہیں، وگرنہ نہیں ہٹا سکتے۔ تو یہ بھی ایک طریقے سے غلط ہے، کیونکہ جب اس طرح کی ترامیم کی جائے جس سے طاقت کی تقسیم ختم ہو جائے اور احتساب رک جائے اور چند افراد خدا بن کر بیٹھ جائے تو پھر ریاست کا توازن برقرار نہیں رہتا، پھر عوام کی آواز نہیں رہتی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جمہوریت کا اصل مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جناب صدر، آئین ایک کتابچہ نہیں جس کا دل چاہے جب چاہے وہ تبدیل کرتا رہے، بلکہ یہ قوم کا اجتماعی وعدہ ہے۔ اسی لیے میں آج کے اس ایوان میں صرف قرارداد کی حمایت نہیں کر رہا بلکہ جمہوریت کی حفاظت کرنے آیا ہوں اور عوام کے لیے آواز بن کر آیا ہوں۔ اسی یقین کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جامعۃ الانور فقیرہ گوٹ سے مخالفت میں دلائل دینے کے لیے میں دعوت دوں گا حسن آغا کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دلائل پیش کریں۔ جناب صدر، آج کی قرارداد آئین میں ترمیم جمہوری توازن کے خلاف ہے۔ اس قرارداد میں موجود 3 الفاظ قابل غور ہیں: آئین، ترمیم، جمہوری توازن۔ آئین سے مراد وہ قانون جو کسی جمہوری ریاست کے قیام کے بعد ریاست کے پارلیمانی لوگ مل کر قانون بناتے ہیں، اور ترمیم سے مراد وہ قانون جو جمہوری ریاست کے قیام کے بعد بنایا گیا تھا، اس میں وقت کی ضرورت اور عوام کی فلاح کی خاطر اس میں تبدیلی کی جائے۔ اور جمہوری توازن سے مراد کہ طاقت کا سارے اداروں میں اس طرح تقسیم کیا جائے
کہ وہ معتدل رہے اور کوئی بھی ادارہ جس طرح چاہے کچھ بھی چاہے نہ کر سکے۔ تو ثابت ہوا کہ آئین میں ترمیم جمہوری توازن کے خلاف نہیں، اور مفہوم کلی بھی یہی طے پاتا ہے کہ آئین میں ترمیم جمہوری توازن کے خلاف نہیں، کیونکہ آئین کوئی جامد چیز نہیں بلکہ زندہ دستاویز ہے جو وقت، حالات اور معاشی تبدیلی کے ساتھ ارتقا چاہتا ہے۔ اگر آئین میں ترمیم جمہوری توازن کے خلاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ریاست وقت کے بدلتے کے ساتھ خود کو اس میں نہیں ڈال سکتا۔ تو ثابت ہوا آئین میں ترمیم جمہوری توازن کے خلاف ہے۔ تو جناب صدر، اور اس کے بعد ایک اور دلیل پیش کی جاتی ہے کہ ترمیم سے آپ کوئی بھی اپنا کوئی مفاد حاصل کیا جا سکتا ہے، مطلب کہ آئین میں ترمیم جمہوری توازن کے خلاف ہے۔ تو انہیں بتانا چاہوں گا ترمیم کے اختیار بھی جمہوریت کی بنیاد ہے۔ تو آئین میں ترمیم جمہوریت کی نفی نہیں بلکہ اس کا عملی اظہار ہے۔ تو ثابت ہوا آئین میں ترمیم جمہوری توازن کے خلاف نہیں۔ اور اس کے بعد تعلیمی انقلاب کو دیکھیں، جب ترمیمیں ہوئی تعلیمی انقلاب کو دیکھیں تو 1973 میں خواندگی کی شرح 21% تھی، 21% تھی۔ 2025 میں چلتے چلتے یہ 62% ہو گئی۔ پہلے عوام ناخواندہ تھی تو نمائندے فیصلہ کرتے تھے، لیکن اب عوام باشعور اور بہتر جواب دہی چاہتے ہیں۔ آرٹیکل 225A جو 2010 میں 18ویں ترمیم کے ذریعے شامل ہوا، اس نے تعلیم کو بنیادی حق دیا۔ اگر یہ تعلیمی بنیادی حق نہ ہوتا تو 25ویں جتنی ترمیمیں ہوئی تو ہماری عوام یہ ملک میں نہ نکلتی، مگر یہ قانون بھی ہمارے ملک نے نافذ کیا۔ تو ثابت ہوا آئین میں ترمیم جمہوری توازن کے خلاف نہیں۔ اور جناب صدر، اب رد دلیل کی طرف چلتے ہیں۔ تو قائد ایوان نے بولا کہ ترمیم سے مراد، انہوں نے ترمیم کی تائید کچھ اس طرح کی، ترمیم سے مراد کوئی ادارہ یا کوئی شخص اپنے مفاد کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو انہیں بتانا چاہیں گے کہ ترمیم کی تعریف یہ ہے، ترمیم کے اختیار خود جمہوریت کی بنیاد ہے، اور آئین میں ترمیم جمہوریت کی نفی نہیں بلکہ اس کا خود آئین میں ترمیم جمہوریت کی نفی نہیں بلکہ اس کا عملی اظہار ہے۔ تو ثابت ہوا آئین میں ترمیم جمہوری توازن کے خلاف نہیں۔ اور پھر ایک اور قائد ایوان نے قائد حزب اختلاف کے رد میں کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ریاست ترمیم جو ہوتی ہے وہ 2/3 اکثریت سے ہوتی ہے، تو 2/3 اکثریت بھی ظالم ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ 2/3 اکثریت کو ظالم کہتے ہیں تو اس کا مطلب جمہوریت کا معنی ہی ہٹ جاتا ہے، کیونکہ جمہوریت میں بھی اکثریت دیکھی جاتی ہے، نہ کہ ظالم کے کون ظالم ہے کون حق پر ہے۔ تو ثابت ہوا آئین میں ترمیم جمہوری توازن کے خلاف نہیں۔ شکریہ۔ ہمارے مقابلے